الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے ہاں رجب کی غالباً 13 تاریخ ہے۔ رجب کے مہینے کی نسبت سے میرا دل چاہا کہ میں امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ یادیں، کچھ باتیں عرض کروں، اور حسن اتفاق چھٹی کا جمعہ ہے تو اپنے بیان کے وقت سے کچھ آدھ گھنٹہ تقریباً زیادہ ملنے کی گنجائش تھی۔ میرا یہ بیان تقریر کم اور درس زیادہ ہوگا۔ اس سے پہلے بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر شاید ہمارے 2 یا 3 بیان ہیں، 2 ہیں۔ اور تیسرا مجھے یاد آ رہا ہے وہ تمہید تھی کہ تمہید بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کیا ہیں، وہ مقام سمجھ میں آئے گا تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ اور ہم
انشاءاللہ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے۔ اس لیے وہ تقریباً 3 بنتے ہیں۔ پھر گزشتہ سال مجھے جہاں تک یاد ہے حضرت پر میں نے کوئی بیان نہیں کیا تھا، کیونکہ عقیدے پر بیان چل رہا تھا تو میرا ارادہ یہ تھا کہ وہ پورا ہو جائے۔ وہ پورا کرتے کرتے لگ گئے 10 مہینے۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں سے کوئی بیان نہ ملیں، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن اس دوران جو بیانات ہمارے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوئے، اس پر کچھ لوگوں کے پیغامات آتے رہے۔ کچھ مجھے ملے، کچھ مجھے دیر سے ملے، کچھ مجھے ملے ہی نہیں۔ لیکن میں نے یہی سوچا تھا کہ اگر اللہ نے زندگی دی تو اس رجب کو کچھ باتیں عرض کر دیں گے۔ اب ان میں جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کچھ تو ایسے تھے کہ ان میں نیری گالیاں تھیں، اللہ معاف فرمائے، کچھ حضرت معاویہ کو، اور باقی جو سوغات بچی انہوں نے میرے نام پر لگا دی۔ تو وہ پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہی کہا بھئی اب اس میں کوئی معقول اعتراض یا سوال ہو تو اب اس کا جواب دیں، اب خالی گالیوں کا کیا جواب دیں، اس لیے وہ تو چھوڑ دیا۔ البتہ دو سوال ایسے تھے، وہ بھی کوئی اتنے خاص تو نہیں لگے مجھے، لیکن ایک البتہ کچھ مجھے تھوڑا سا لگا کہ شاید وہ کچھ جاننا چاہتے ہوں، واللہ عالم۔ ان میں ایک یہ تھا کہ صرف مولانا کی آواز آ رہی ہے، مجمع کی تو کوئی آواز نہیں، لگتا ہے صرف اکیلی تقریر ہو رہی ہے حضرت معاویہ پر، کوئی سننے والا نہیں آیا۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تب وہ MP3 کے مائک کا سسٹم ہی ایسا تھا کہ صرف خطیب کی آواز آتی تھی، ورنہ الحمدللہ مجمع تو ہمارے جمعے کا بھرا ہوا تھا۔ اب یہ کون سی بات ہے، اب اس پر ہم کیا وقت ضائع کریں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ میں نے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ پر درس دیا تھا نا، حضرت کی کچھ یادیں کچھ باتیں، تو اس پہ مجھے کسی نے لکھ کے بھیجا کہ بیان آپ کا ٹھیک ہے لیکن اپنی ٹوپی سیدھی کر لیا کرو۔ اب اس کا میں کیا جواب دوں؟ چھوڑ دیا۔ دوسرا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیان پر ایک صاحب نے لکھا، وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، حضرت معاویہ کے درس پر، وہ پبلک ہے اس کا کامنٹ۔ اس میں وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ غالباً جہاں تک مجھے اس کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، کوئی کمی بیشی ہوگی تو میری طرف سے، لیکن معنی یہی ہوگا کہ اگر آپ نے جو کچھ بولا ہے وہ سچ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دیں کہ پتہ نہیں کیا دعائیہ جملہ ہے، اور اگر جھوٹ ہے تو پھر آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، یہ میں تھوڑا سا جاننا چاہتا تھا کہ بھئی جھوٹ سے کیا مراد ہے تمہاری؟ مجھے ایسا لگا، پہلے بھی میرے ذہن میں تھا، لیکن اس کے تبصرے سے کچھ تھوڑی سی امید ہوئی کہ شاید تھوڑی سی اگر شدھ بدھ ہو تو ممکن ہے کہ کسی صحیح نتیجے تک پہنچ سکے۔ دیکھیں ایک بات ہے، کیا ہمارے ذہن میں کیا یہ بیٹھا ہوا ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہماری بحث نہیں ہے، لیکن اگر ہمارے ذہن میں یہ بیٹھا ہے کہ اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کوئی عالم ایسی بات بیان کرتا ہے جو حضرت کی تعریف کے متعلق ہے تو کیا ہے، مطلب کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ بس پھر وہ لازماً جھوٹ ہی ہے یا شاید جھوٹ ہی ہے کیا ہر ذہن میں؟
مزے کی بات یہ ہے کہ یعنی ٹھنڈے دل سے پہلے آدمی سوچے اور ہم طے کریں کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یا حضرت کے حق میں کوئی ایک جملہ یا کئی طرح کی وضاحتیں سامنے آئیں تو یعنی کیا کسی نے طے کر رکھا ہے کہ مطلب وہ جھوٹی ہے یا جھوٹ ہی ہوگا، اور یا پھر کسی کے ذہن میں کہیں یہ تو نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اگر کوئی چیز لکھی یا بیان کی جاتی ہے تو وہ لازماً پھر سچی ہوگی۔ حالانکہ میں نے وہ جو بیان ہے جمعے کا جس پر اس نے یہ لکھ کر مجھے بھیجا اس کو میں نے پھر بھی سنا سرسری طور پر کہ شاید کوئی بات بے حوالہ ہو، لیکن میں نے وہاں حوالے بیان کیے ہیں، کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً۔ تفصیل یہ ہے کہ کہیں میں نے کتاب کا ذکر کر دیا نام کے ساتھ، کہیں یہ ہے کہ میں نے علماء کے حوالے سے بات کی ہے۔ اگر کسی کو ان حوالوں پر اطمینان نہیں ہے، میری بات پر یقین نہیں، تو حق پہنچتا ہے کہ مجھے لکھ کر یہ بھیجو کہ یہ چیز آپ نے کہاں سے بیان کی ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، پھر ہم دکھا دیں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک بات تو آپ نے سن رکھی ہوگی، بڑی مشہور ہے کہ رجب کے مہینے میں حضرت کی وفات ہوئی۔ 3 اقوال علماء نے لکھے ہیں تاریخوں کے لحاظ سے کہ رجب کی 4، رجب کی 15 اور رجب کی 22، اور آگے مصنف رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کتاب کے کہ بر صغیر میں مشہور زیادہ 22 رجب ہوئی ہے۔ اس کی وجہ بھی آگے حضرت نے لکھی ہے، لیکن میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ کتنے قول ہوئے؟ 4، 15، 22۔ مشہور کون سی ہے؟ 22۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں یہ آج کی نہیں ہے۔ ممکن ہے کوئی بات ایسی ہو جو اللہ معاف کریں کچھ لوگوں نے بعد میں گھڑی ہو یا جدید لوگوں نے بنائی ہو، ورنہ اکثر جہاں تک ہم نے حضرت پر اعتراضات کو پڑھا وہ تقریباً پرانے ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے علماء جو کہتے ہیں کہ اہل سنت علماء صحابہ کے وکیل ہیں، انہوں نے بارہا ان اعتراضات کے جوابات دیے ہیں اور بڑے تسلی بخش دیے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو ہدایت دینا علماء کے بس میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت کرنا یہ علماء کے بس میں ہوتا ہے، ہدایت دینا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کرنا انبیاء علیہ السلام کے بھی بس میں تھا، لیکن ہدایت دینا تو انبیاء کے بھی بس میں نہیں تھا علیہ السلام۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا ہدایت اسی کا نصیبہ بنتی ہے جس کو اللہ بخشے، ورنہ کیا میں آپ سے دل کی بات مجھے بتائیے کہ قابیل کو سمجھانے میں حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی کسر باقی چھوڑی تھی؟ مانا بلکہ کہہ رہا تھا کہ جی حضرت یہ کیا بات ہے کہ شادی میں نے کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو کیا ہے اس میں، نعوذ باللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دن رات سمجھایا، کوئی کسر باقی چھوڑی؟ مانی قوم تو قوم تو درکنار رہی۔ اپنا بیٹا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام پایا، یعنی والد تھے نا حضرت نوح، اس کی کنعان کی بات کر رہا ہوں میں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے واضح کر کے ارشاد فرمایا کہ یا بنی، اے میرے بیٹے، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ہمارے ساتھ آ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ۔
وہ کیا کہتا ہے؟ قال سآوی الی جبل، مانا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو باتیں اپنے والد سے بیان فرمائیں سورت مریم میں، اللہ تعالیٰ نے وہ تفصیل سے سنائی ہیں. یا ابت لم تعبد ما لا یسمع، ایک ایک جملے پہ حضرت نے فرمایا کہ ابا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ مدد کرتے ہیں، ان کی پوجا. میری طرف آئیے، میری بات کی طرف آئیے. باپ مانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھانے میں کوئی کسر چھوڑی؟ ہر لحاظ سے معجزات، تقاریر، حتیٰ کہ جادوگروں کے مقابلے تک پہ حضرت موسیٰ اترے. اور تو اور بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام لگایا تو اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں امام بخاری کی قبر پر رحمت اللہ علیہ. حضرت نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا لباس پتھر کے اوپر پڑا ہوا تھا، وہ پتھر حضرت موسیٰ کا لباس لے کے بھاگ پڑا. مقصد حضرت موسیٰ کی براءت تھی. یعنی خیر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یعنی ان لوگوں کو میں فرعون سے مثال نہیں دے رہا ہوں، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبروں نے ہر لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبروں کے دامن کو ایسے اجلا رکھا کہ کسی کو بھی لب کشائی کی اجازت نہ ہو. لیکن جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ فرعون مانا نہیں. آیات مفصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. قرآن میں آپ کو ہم کیا کیا سنائیں کہ مجرموں نے کیا کیا کیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، کبھی طوفان آئے، کبھی جراد کا عذاب آیا، کبھی کمل کا عذاب آیا، مختلف. اچھا قصہ مختصر کریں، مکے والوں کو سمجھانے میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کمی کی؟ معجزات، تقاریر، بیانات، جہاد سب ہوئے، لیکن مکے کے مشرک مانے پھر بھی. اور تو اور وہ چاچا، یعنی ابی لہب کی بات نہیں ہے، یہ تو دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑنے والا آدمی تھا. لیکن ایک وہ چاچا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان نچھاور کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کلمہ پیش بھی فرمایا. آپ نے سب وہ سن رکھا ہے، مانا انکار کر دیا، اور یہ کہہ کے کیا کہ میں چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے لیکن میں نہیں کر سکتا. علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ جب چاچا کے وجود سے روح پرواز کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نم ہو گئی، اٹھ گئے، روتے ہوئے اٹھ گئے. تو اللہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اپنا کلام دے کر. جبریل علیہ السلام جا کر میرے نبی سے کہہ دیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت ہمارے قبضے میں ہے، ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے. آپ ہدایت کریں سیدھے راستے کی.
اس کو توفیق دینا نہ دینا ہمارا کام. ناراض نہ ہوئیے گا میری اتنی لمبی تمہید پر. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل سنت و جماعت علماء نے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراضات کہ اگر ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں کوئی ایسی بات بھی پڑھ رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، جو صحابہ نے بیان فرمائی ہے، جو علماء نے بیان فرمائی ہیں، اس کے باوجود پوچھنے والا کہہ رہا ہے اگر جھوٹ ہے تو نہیں. یعنی طے کر رکھا ہے کہ حضرت معاویہ کے حق میں کوئی مدح والی بات ہے ہی نہیں. ہمیں افسوس اسی بات کا ہوتا ہے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی جن کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف ہوا، اجتہادی، کیا ہوا؟ اجتہادی اختلاف ہوا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی کے دم کے مسئلے پر، خون کے مسئلے پر اجتہادی اختلاف ہوا. وہ حضرت معاویہ سب کو یاد ہیں، لیکن وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہوں نے 19 سال کے اندر، ان کے دور حکومت مراد ہے میرا، 19 سال کے اندر اسلام کا پرچم، حضرت محمد الرسول اللہ کا پرچم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک پہنچایا؟ نصف دنیا، آدھی دنیا. علماء نے لکھا، ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ بھی جھوٹ ہے، تو بھائی خود تحقیق کر لو. علماء نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کا جو جغرافیہ ہے وہ 1,20,00,000 مربع میل ہے. کتنا ہے؟ ذرا دھیان میری طرف رہے گا، نہیں سمجھ میں. 1,20,00,000 مربع میل ہے پوری دنیا کا جغرافیہ. حضرت رفیق دم ہجرت یہ پہلے خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے دور حکومت، ان کا دور خلافت رہا 11,00,000 مربع میل پر. ان کے بعد آئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آج میں باتیں عام نوعیت سے ہٹ کر کروں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت کی حکومت و خلافت رہی 22,00,000 مربع میل پر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کی مسند پر آئے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت کا دور حکومت اور دور خلافت رہا 44,00,000 مربع میل پر. کتنا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آئے حضرت علی کرم اللہ وجہ. حضرت کا رہا 22,00,000 مربع میل پر. ہاں اس کی وجہ ہے، ابھی وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت کا بھی رہا 22,00,000 مربع میل پر. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت نے جب بیعت کر لی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر، اور حضرت محمد الرسول اللہ کی پیش گوئی پوری ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے مسند خلافت پر، امیر المؤمنین بنے، تو 22 لاکھ مربع میل. حضرت معاویہ آئے تو حضرت کا ہوا 64,00,000 مربع میل. نعرہ تکبیر، شان صحابہ. ڈھیلا سا وہ ہو سکتا ہے آپ کو بھی لکھے گا کیوں نعرہ لگائے ہو. کہہ رہا نا آپ لوگوں کی آواز نہیں آتی، ذرا آواز سنا دو اس کو. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر.
اب اس کو اب لکھنا چاہیے نا کہ آپ لوگوں کی آواز آتی ہے، لکھنا چاہیے نہیں آئی؟ اچھا خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا اجتہادی اختلاف ہوا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے، وہ سب کو یاد ہے، یہ کسی کو یاد، یہ نہیں یاد کسی۔ کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے میدان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس شان کے ساتھ اس طرح میدان قیامت میں اللہ کے ہاں آئیں گے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر ایمان کی چادر ہوگی، نور ایمان۔ حدیث میں نہ ملے تو کہو ہم سے، ہم تمہیں دکھائیں۔ پہلے ہی طے کر لیا ہے کہ جو چیز حضرت معاویہ کے حق میں ہے سب جھوٹ نہیں۔ وہی حضرت معاویہ تو بڑی دور کی بات ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام مسلمان کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دے گئے ہیں کہ ظن المومنون خیرا، مسلمان کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ اور استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب وضاحت سے لکھ گئے ہیں اسی حدیث کی شرح میں کہ حسن ظن کسی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، سوء ظن کے لیے دلیل چاہیے۔ لیکن میرا خیال یہ رہے گا کہ انشاءاللہ میں اس کو ناصحانہ انداز رکھوں گا، مناظرانہ نہیں، کیا پتہ کسی کے پلے کوئی بات پڑ جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بات یہ عرض کر رہا تھا، ایک بات اور بھی سن لیں، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، ابھی پڑھا نا ہم نے۔ ان آیتوں میں ان ہاتھوں کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے جو قرآن لکھتے تھے، ان کو کہا جاتا تھا کاتبین وحی، وحی کو لکھا کرتے تھے۔ ان میں ایک نام حضرت معاویہ کا بھی ہے رضی اللہ عنہ، وحی بھی لکھتے تھے، حضور کے خط بھی لکھتے تھے۔ حضور کے لکھوائے ہوئے خط کتنے ہیں اور ان میں سے کتنے حضرت معاویہ نے لکھے ہیں وہ اس پچھلے درس میں ہیں، آپ سن لیجئے گا۔ بلکہ ایسا موقع بھی آیا ہے کہ مولانا محمد نافع جھنگوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ لکھوانا تھا تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا کہ جا کر معاویہ کو بلا کر لاؤ، ہمیں کچھ لکھوانا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما گئے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لکھوانا ہے، آپ کو یاد فرمایا ہے۔ حضرت تشریف لائے خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ وضو کرنے کا موقع آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنا چاہتے تھے، حضرت معاویہ نے وضو کرایا، حضور کو پانی دیا، پانی لا کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ فرماتے ہیں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہوئے تو پانی کے چھینٹے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پہ لگا دی۔ کہہ دو سب جھوٹ ہے۔ شیخ العرب والعجم صحیح فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں سنی ہوتے تھے اہل سنت سے، اب سنی ہوئے ہیں سن سے۔ جس طرح انجیکشن لگانے سے پہلے وجود سن کر لیا جاتا ہے نا، اس کو محسوس ہی نہ ہو، یا آپریشن کرنے سے پہلے اس حصے کو سن کر دیا جاتا ہے کہ بھائی اب اس کو کچھ محسوس نہ ہو، یہ حال ہو گیا۔ اچھا کوئی غیر کہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرے تو ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے، کوئی شیعہ کرے تو چلے ہم چپ بھی ہو جائیں، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو نہیں چھوڑا تو حضرت معاویہ کیا ہیں ان کے لیے۔
رضی اللہ تعالی. لیکن حیرانگی اس وقت ہوتی ہے کہ کوئی شخص کہے اور لکھے بھی اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت اور پھر کہے ہم تو جو کہہ رہے ہیں سب سچ ہے. اچھا، اور علماء اہل سنت جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دفاع میں جو جوابات لکھتے ہیں وہ کہ جی وہ وکیل صفائی کی حیثیت ہے، چنگا کھاتا ہے وہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے گھر میں تھے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کی اہلیہ ہیں، ہماری والدہ ہیں، ام المؤمنین ہیں نا. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے. کیا ہے؟ تو سفر کر کے آئے تھے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر میں تیل لگایا تاکہ تھکاوٹ اتر جائے. اتنے میں حضرت محمد رسول اللہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیکھا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر میں تیل لگا رہی ہیں. فرمایا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، فرمایا آقا مجھے اپنے بھائی معاویہ سے بہت محبت ہے. فطرت ہے نا، عام طور پر بہنیں بھائیوں سے محبت کرتی ہیں. جب یہ بات حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمائی، مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جواب سن کر ارشاد فرمایا کہ ام حبیبہ صرف آپ معاویہ سے محبت نہیں کرتی، معاویہ سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. کہہ دو یہ بھی جھوٹ ہے. بھئی جب آپ نے طے ہی کر لیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں جو کچھ ہے سب جھوٹ ہے، تو ہمارے بس میں سوائے دعا کے اور کیا ہے. میں نے کہا نا وہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سب کو یاد ہیں جن کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف ہوا اجتہادی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد صحابہ میں ہیں، یاد رکھیے گا. اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجتہاد پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مہر ہے کہ حضرت معاویہ مجتہد تھے رضی اللہ عنہ. اجتہادی اختلاف ہوا، وہ حضرت معاویہ سب کو یاد ہے، لیکن یہ امیر معاویہ کسی کو بھی یاد نہیں. پتہ ہے آج آپ اور ہم کئی بستیوں میں جا رہے ہوں، آ رہے ہوں، ہمیں مساجد کے مینار نظر آتے ہیں نا. ہمارے علماء نے یہ بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ مساجد پر مینار یہ تعمیر کروانے والے حضرت معاویہ تھے. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ جہاں اور صحابہ قرآن لکھتے تھے ان کے ساتھ حضرت معاویہ لکھتے تھے رضی اللہ تعالی. اور آج دیکھیں آپ اور ہم کعبے کا غلاف چھونے کے لیے ترستے ہیں یا نہیں؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے کعبے کے اوپر اپنے زمانے میں ریشم کا غلاف ڈلوایا. اسی لیے وہ کیا کہتے تھے مناظر اسلام حضرت منظور احمد چنوٹی رحمت اللہ علیہ کہ تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے. اب ذرا غور تو کریں.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں سن 12 ہجری میں ایک جنگ لڑی گئی جسے علماء جنگ یمامہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں لڑی صحابہ نے۔ یقین کریں آپ، حضرت رفیق دم ہجرت رضی اللہ تعالی نے سارے صحابہ لگا دیے، اس میں ساری پونجی لٹا دی حضرت نے، حتیٰ کہ بدری صحابہ تک جھونک دی۔ اور کسی نے کہا بھی کہ حضرت یہ بدری صحابہ ہیں، حضرت نے فرمایا بدری صحابہ کوئی حضور کے ختم نبوت سے زیادہ قیمتی ہیں؟ جاؤ۔ اور مسلمہ کذاب سے وہ جو جنگ ہوئی، آپ حیران ہوں گے، مناظر اسلام حضرت منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ نے عجیب تبصرہ فرمایا جب میں نے جنگ یمامہ کا یہ واقعہ پڑھا اور واقعات پڑھے تو میرے دل میں خیال آیا کہ ذرا میں دیکھوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ اسلام کے لیے شہید ہوئے، بڑے بوڑھے، عورتیں، بچے، تمام گنے حضرت نے علماء کے حوالے سے۔ تو مولانا مناظر حسن گیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ حیات میں کل زمانہ حیات میں جو صحابہ شہید ہوئے اسلام کے لیے، ان کی تعداد 259۔ کتنے؟ 259۔ یہ جہاں مرضی لکھ کے بھیجتے رہو، النبی الخاتم حضرت کی کتاب ہے۔ 259، ایک کم 260، پورے زمانہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں کتنے؟ اور ایک جو جنگ عقیدہ ختم نبوت کے لیے صحابہ نے لڑی ہے، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ اس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت بھی سمجھیے۔ اور اگلی بات، جس نے یہ فتنہ اٹھایا تھا مسلمہ کذاب، کیا؟ جس نے یہ فتنہ اٹھایا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آ کر کے میں بھی نبی ہوں، اس سے تھی یہ جنگ۔ آپ حیران ہوں گے، تقریباً 4 نام ملتے ہیں جن ہاتھوں نے مسلمہ قذاب پر وار کیا اور اس کو ٹھکانے لگایا۔ کتنے؟ 4۔ پہلا نام حضرت وحشی کا ملتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت حمزہ کا واقعہ پڑا ہے نا، اگر یاد ہو جائے تو سمجھ جاؤ۔ پہلا نام ان کا ملا، کتنے نام ملے؟ 4۔ پہلا نام جس ہاتھ کے ذریعے مسلمہ قذاب پر وار چلا حضرت وحشی کا، چوتھا نام ہے حضرت امیر معاویہ کا۔ کہو یہ بھی جھوٹ ہے، سارے ہی جھوٹ بول رہے ہیں سوائے ان کے جو حضرت معاویہ کے خلاف بولتے ہیں یا لکھتے ہیں، وہ سب سچ بولتے ہیں۔ امام ابن کثیر بھی جھوٹ بول گئے، نعوذ باللہ۔ مولانا فاروقی مرحوم بھی جھوٹ بول گئے، نعوذ باللہ۔ یعنی مقصد یہ کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں بولے وہ تو سب جھوٹ ہے، لیکن جو حضرت کے خلاف بولے وہ سب سچ ہے۔ خرد کا نام جنو رکھ دو اور جنو کا نام خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، ہم اس کی سوا کیا کہہ سکتے۔ مرزا غلام احمد قادیانی بھی حضرت معاویہ سے روٹھا ہوا تھا، جہاں وہ اور صحابہ سے روٹھا ہوا تھا وہ حضرت سے بھی روٹھا ہوا تھا، اس کی بھی ایک لمبی چوڑی تفسیر ہے، چھوڑیں۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ کہنے سے پہلے یہ تمام باتیں آپ کو اور ہمیں سامنے رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے؟ ایک اگلی بات بھی سن لیں۔ شہید ختم نبوت
مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سیرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا ہے رحمۃ اللہ علیہ، شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے۔ اس میں بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت نے اپنے زمانہ خلافت و حکومت میں کبھی کسی کو کوڑے کی سزا نہیں دی، کسی کو کوڑوں کی سزا نہیں دی، ضرورت نہیں پڑی ہوگی۔ لیکن حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ اس زمانے میں ایک بزرگ تھے پرانے دور میں، غالباً شیخ ابراہیم بن میسرہ رحمہ اللہ ان کا نام ملتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو اپنے زمانے میں کوڑوں کی سزا نہیں دی، لیکن ایک ایسا شخص حضرت کے سامنے آیا جس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بد زبانی کی تو حضرت نے اس کو کوڑوں کی سزا دی۔ کہو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اب حقیقت تو یہی ہے، مسلمان کے لیے تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف آخر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ تمام باتیں بھی آ رہی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث لائے ہیں کہ جس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو دعا دی ہے رضی اللہ عنہ۔ وعدہ وفا کرنا چاہیے یا خلافی کرنی چاہیے؟ سب مانتے ہیں اس بات، آپ ذرا سنیے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ شام میں رہتے تھے، روم والوں کے ساتھ حضرت کا جہاد جنگ ہوتی رہتی تھی، 6 مہینے کے لیے معاہدہ ہو گیا بھئی دونوں طرف سے جنگ نہیں ہوگی، نہ ادھر سے نہ ادھر سے، اور دونوں فریقین نے اس چیز کو مان لیا، روم والوں نے بھی اور حضرت نے بھی، طے ہو گیا۔ اچھا لیکن جو طے تھی نا مدت جنگ بندی کی، وہ جب قریب آنے لگی ختم ہونے کو، آپ حیران ہوں گے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوجیں چلا دی اور ان سے یہ فرمایا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، رہیں گے اپنی سرحد میں، رہیں گے اپنی سرحد میں، لیکن سرحد کے کنارے پر جا کر رک جائیں گے، اور جیسے ہی جنگ بندی کا دن ڈھلے گا، سورج غروب ہوگا، ہم حملہ کر دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اپنے ذہن میں تو آیا کہ چونکہ ہم خلاف ورزی تو نہیں کر رہے ہیں، سورج غروب ہو جائے گا پھر ہم حملہ کریں گے ان پہ، تو اور یہ جو مدت میں جا رہے ہیں تو ہم تو اپنی سرحد میں حرکت کر رہے ہیں، ان کی سرحد میں تھوڑا جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں بات؟ چل پڑے۔ اب وہاں سرحد کے کنارے پر آ کر رک گئے، اور چونکہ لشکر میں کوئی 1-2 آدمی تو نہیں تھے نا، جانے انجانے میں کبھی سرحد سے کچھ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے، کچھ ادھر ہو گئے، آتے جاتے شروع ہو گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رہے۔ اچھا اب جیسے ہی اس دن کا سورج غروب ہوا، حضرت معاویہ نے حملے کا حکم دے دیا۔ اچھا یہ حملہ ایسا کامیاب رہا کیونکہ سامنے والوں کے تو ذہن میں یہ تھا کہ مسلمانوں میں اور ہم میں تو معاہدہ ہے جنگ بندی کا، جب ابھی تو آج آخری دن ہے، جنگ بندی کا دن ختم ہوگا، پھر کچھ تیاریاں وہ کریں گے، کچھ ہم کریں گے،
کچھ مہلت ہمیں ملے گی، کچھ ان کو ملے گی، تو کچھ وہ آئیں گے بھی تو ہم اپنا دفاع کر سکیں گے، لیکن یہ اچانک کا حملہ تو ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ اب انہوں نے جیسے ہی حملہ کیا، سامنے والے روم والے کو قابو نہیں کر سکے، حتیٰ کہ شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ شہر کے شہر، بستیوں کی بستیاں فتح کر گئے مسلم۔ کیوں؟ وہ کیسے؟ اب وہ سنبھل ہی نہیں پائے۔ اب جب آگے بڑھنے لگے تو ایک وقت آیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے پلٹ کر دیکھا تو پیچھے ایک گھوڑ سوار آ رہا تھا۔ حضرت رک گئے، بہت تیزی سے آ رہا تھا، اور آ کر حضرت کے پاس رکا۔ انہوں نے جب چہرہ ظاہر کیا تو وہ بھی صحابی رسول تھے، حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، فرمایا اللہ کے بندو رک جاؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا مسلمان کا شیوا وعدے کی وفا ہے، غداری نہیں۔ فرمایا حضرت میں نے کوئی وعدے کی غداری نہیں کی ہے، وعدے میں انتظار کیا ہوں اپنی سرحد پر اس لمحے تک جب تک یہ سورج غروب نہیں ہوا ہے، تب میں نے حملہ کیا ہے، میں نے جنگ بندی کی مدت میں کچھ نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر ابن عبسہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ امیر حضرت بات یہ ہے کہ میں نے حضرت محمد الرسول اللہ سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس پاک فرمان کا معنی یہ ہے کہ اگر دو جماعتوں میں معاہدہ ہو گیا ہے تو اب اس کو نہ کھولو نہ بند کرو، جو طے ہو گیا ہے اس پر رہو، اور ہاں اگر توڑنا ہے یا کوئی حرکت کرنی ہے تو پر علل اعلان کرو تاکہ ان تک اطلاع جائے کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہو۔ جو آپ نے کیا ہے یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں غلط ہے۔ سن رہی ہیں بات؟ سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے بس اتنا پوچھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی یہ بتائیں صرف مجھے، آپ نے یہ فرمان حضور کا خود سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت نے فرمایا خدا کی قسم میں نے ان کانوں سے سنا ہے۔ بس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی نے فوجوں کو فرمایا کہ واپس پلٹو، جتنے شہر جتنی بستیاں فتح کر گئے سب روم والوں کو واپس دے دیں اور سرحد سے واپس باہر نکل آئے۔ فرمایا ہم سے غلطی ہے۔ کہو یہ بھی جھوٹ ہے، سبھی جھوٹ ہے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی تاریخ ہے، یہ حضرت کی سیرت ہے۔ کوئی یہاں تک کوئی بات پہلے پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ چلیں تقاریر تو ہوتی رہتی ہیں، اب آئیں میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں سناؤں تاکہ ہمارا ایمان بنے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ نے نام سنا ہوگا الحمدللہ یاد آ گیا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ توجہ میری طرف رہے، پہلی آذان 1:20 پر ہے، ابھی میری طرف توجہ رہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، ان کا لقب تھا امیر المؤمنین فی الحدیث، حدیث میں بادشاہ، اور غالباً امام نووی لکھ گئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت کو اللہ نے یہ شان بخشی تھی جس مجلس میں حضرت کا نام لے لیا جائے تو خدا کی رحمت شروع ہو جاتی ہے اتر۔ ایسے خدا کے بندے، پتہ ہے ان سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت مجھے ایک بات بتائیں، توجہ میری طرف رہے، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں رحمہ اللہ؟ اب ذرا دیکھیے گا، شیخ العرب والعجم فرماتے ہیں خلفائے راشدین میں کہ ذرا سوال کرنے والے کا ذہن دیکھیں کہ اس نے صحابہ میں سے ان کا نام لیا ہے
جو ایک لحاظ سے اصحاب رسول کی آخری صف کے ہیں، اور تابعین میں سے ان کا نام لیا ہے جو تابعین میں صف اول کا انسان ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ان دونوں میں کون سا افضل ہے؟ علماء لکھتے ہیں، بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی ہے۔ شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے لکھی ہے، مولانا محمد نافع جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور علماء بھی لکھ گئے ہیں۔ فرمایا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ کیا کہہ رہے ہو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ گھوڑا جس پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سوار ہو کر جہاد کرتے تھے، اور گھوڑے کی ٹاپوں سے جو مٹی اڑتی تھی اور گھوڑے کے نتنوں میں جا کر جمتی تھی، عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ پیچھے والو بولو، شان بولو 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 بولو۔ شان صحابہ، کچھ نہیں ہوتا، روزہ تھوڑا ٹوٹتا ہے اللہ کے بندو، وہ پرانی شریعت تھی کہ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ابھی آ رہے ہیں انشاءاللہ، بولو نا، کیا آ رہے ہیں؟ اور بولو تو صحیح۔ یہ میں نے آپ کو اس لیے بلوایا کہ ایک نے لکھا ہے، کہتا ہے حضرت معاویہ پہ کوئی نہیں بولتا۔ آپ بولتے ہو یا نہیں بولتے ہو؟ شیخ الاسلام والمسلمین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے عجیب بات لکھی ہے۔ یہ وقت کے مفتی اعظم کی بات ہے جو انہوں نے باحوالہ لکھی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے لیے ایسے ہیں جیسے دروازہ ہوتا ہے، جو شخص اس دروازے کو بدتمیزی کے ساتھ توڑ کے اگر آگے گھسا ہے پھر وہ اللہ کے رسول کے اور صحابہ کی طرف بھی بڑھا ہے۔ حضرت معاویہ کوئی معمولی انسان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوئی بات آپ کی سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی ہے؟ آپ کو ایک بات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی سنا دوں رحمت اللہ علیہ۔ یہ کتابیں تو کھلی ہی نہیں، حالانکہ میں اسی کے لیے رکھا تھا، کیونکہ میں نے کہا دکھا دیں گے تو عین الیقین کا درجہ حاصل ہو جائے گا، لیکن بہرحال اب تو کتابیں کھولنے کا وقت نہیں۔ اگر یہ کتابیں میں کھول دوں تو ایک ہی کتاب پہ عصر کا وقت ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن اس لیے اب وقت نہیں۔ البتہ کہیں تو حضرت جیلانی والی بات سنا دیتا ہوں، سنیں گے؟ ایک اور کتاب ہے، کاش میں آپ کو یہ بھی سنا دیتا، وقت نہیں ہے، کتاب اٹھا لیں مجھے، کاش وقت ہوتا میں آپ کو کچھ چیزیں سناتا۔ پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے کہ نہیں، ہندوستان میں ایک بادشاہ گزرے ہیں سلطان ہمایوں، نام سنا ہے آپ میں سے کسی نے؟ جن کو تاریخ سے ذوق یا شوق ہوگا انہوں نے پڑھا ہوگا، مغل سلطنت کی جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں۔ سلطان ہمایوں نے، ان کے زمانے میں ایک عالم گزرے ہیں علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ، ان سے درخواست کی تھی کہ حضرت معاویہ پر ایک کتاب آپ لکھ کر دیں۔ کنہوں نے کی تھی؟ ہمایوں بادشاہ نے، اور آپ تو شاید نہیں مانیں گے، علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے خود لکھا ہے اور معتبر حوالوں کے ساتھ لکھا ہے کہ بھائی مجھے معتبر اکابرین نے یہ بات بتائی ہے کہ مغل سلطنت میں یہ ہمایوں بادشاہ ایسا گزرا ہے جس نے 40 سال تک کبھی آسمان کی طرف یوں کر کے نہیں اٹھایا کہ مجھے خدا سے شرم آتی ہے۔ اگر کبھی دربار میں کوئی عالم ملنے چلا گیا، تخت چھوڑ کر اس کے پاس زمین پر بیٹھ کر اس سے باتیں کی ہیں۔ یا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ بر صغیر کے دور میں کچھ لوگ آئے، ان کے دور حکومت میں بر صغیر میں کچھ لوگ آئے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف باتیں کرنے لگے، جسے آپ کے اور ہمارے دور میں کہتے ہیں پروپوگنڈا۔ مجھے ایک نے لکھا کہ آپ کے درس میں
مروان کے ساتھ حضرت کا لفظ کیوں لکھا ہے؟ میں بڑا حیران ہوا، میں ہنسنے لگا، میں نے کہا اس کی وضاحت میں نے اس درس میں کی ہوئی ہے، اب اس نے سنا نہیں، بس بخاری بار سے پڑھ کر شروع ہو گیا۔ کیوں؟ انہوں نے پہلے ہی سن رکھا ہے کہ مروان کے بارے میں جو حق والی چیز ہوگی نا وہ تو سب غلط ہوگا، اور اس کے خلاف جو چیز ہوگی وہ جو بھی بکنے والا ہو وہ سب سچ ہوگا، وہ پہلے سے ہی طے کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ بھائی پہلے سنو تو صحیح اس میں نے کیا کہا ہے۔ جب وہ لوگ آئے اور وہی چیزیں جو وہ بیان کرتے تھے وہی آج بھی بیان ہو رہی ہیں، کیا کہ جی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت کیا نام تھا ان صحابی کا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ، یہی تھا نا، کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تو یہ بعد میں جب حضرت علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ اختلاف ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا، تو یہ شہید ہوئے، تو لہذا اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ باغی۔ سمجھ رہے ہیں بات یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ، دوسرا سب سے بڑا وہ آپ کو بھی پتا ہوگا کہ حضرت نے جی یزید کو کیوں بٹھایا خلافت پر، اسی طرح کے اور بھی تھوڑے بہت ہیں۔ انہوں نے جب اس طرح کے یہ پروپیگنڈے کیے تو سلطان ہمایوں نے علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ان کے یہ اعتراضات ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے جوابات دیں۔ تو بادشاہ ہمایوں کی فرمائش پر حضرت علامہ بن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دفاع میں یہ کتاب لکھی ہے۔ 8 اعتراضات پیش کیے تھے، کتنے؟ اور حضرت نے اس کتاب میں اس کا جواب دیا ہے۔ تنویر الایمان ترجمہ تطہیر الجنان، یہ علامہ بن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور اس کا اردو ترجمہ کیا تھا امام اہل سنت علامہ عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ آپ جانتے ہو علامہ لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو؟ مولانا حق نواز جھنگوی کا تو سنا ہوگا نام رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، یہ مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد تھے۔ آپ سمجھ میں آئیے بات یا اب بھی نہیں آئی ہے؟ ہندوستان میں صحابہ کے دفاع کی جنگ لڑی ہے انہوں نے، اور اس نایاب کتاب کو بھی انہوں نے چھاپا۔ اس میں جو اعتراضات حضرت معاویہ کے بارے میں کیے جاتے ہیں اس میں پڑھ لیں، بات دلائل موجود ہے۔ خیر بہرحال یہ تو بات ضمن آئی۔ اب آپ کو میں ذرا حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سنا دوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھی ہے، غور سے سنیے گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک سوال آیا، اس سوال کا جواب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، چونکہ سوال کا تعلق حضرت سے تھا تو جواب کا تعلق بھی حضرت سے ہوا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی ہیں۔ فتاوی امدادیہ مولانا تھانوی کے فتووں کی کتاب ہے، اس سے یہ لیا گیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود صحابی ہیں، اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ ان کے صحابی ہونے اور ان کی فضیلت اور شان میں کسی کو کلام نہیں مگر کہ وہ شخص رافضی ہو۔ کون ہو؟ کون ہو؟ اچھا سنیے، حضرت کا لقب اور رضی اللہ عنہ کے تحیے و تحفے کے ساتھ ان کا ذکر کرنا اہل سنت والجماعت کا شعار ہے، اور جو شخص ان کے حق میں اپنی زبان پر تانوں کے کلمات لاتا ہے وہ شعبہ رفض سے خالی نہیں۔ اب اگلی بات سنیں جو حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں کہہ رہا تھا
اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ از حضرت غوث الثقلین قدس سرہ منقول است، حضرت جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اگر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی رہ گزر میں بیٹھ جاؤں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھوڑے کے سم کی گرد مجھ پر پڑے تو اسے میں اپنی نجات کا باعث شمار کرتا ہوں۔ یہ حضرت جیلانی کے الفاظ ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا اب جو کہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، پھر ادھر سے 11ویں بھی دے، یار 11ویں کا دودھ پینا تو آسان ہے، یہ چیزیں بھانپنا یا ان کو ہضم کرنا مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقائد نصیب فرمائے۔ آپ کو میں ایک چیز اور سنا دوں، آپ کہیں گے کہ حضرت معاویہ پر اتنی بات۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خلفائے اربعہ رضی اللہ عنہم سے محبت رکھے اور عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہم کے جنتی ہونے کی گواہی دے اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کے حق میں رحمت اللہ کہے، امید ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص سے حساب کتاب کا مناقشہ نہیں فرمائیں گے۔ اب جس کی جو مرضی وہ کرے۔ اچھا اس میں ایک میں اور بھی چیز آپ کو سنا دوں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ عام طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی چیز سنا کرو نا تو فوراً اس پر مان مت لیا کرو۔ کچھ لوگوں کا یہ حال ہے، چلیں آپ اور ہم اگر کسی سے اختلاف کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قبر تک اختلاف پھر ختم، لیکن کچھ لوگوں کا یہ حال لکھا ہے، یہ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے حوالے سے لکھی ہوئی ہے یہ بات، سنیں۔ حضرت فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ اس مزار کو حکومت نے عام زیارت کے لیے بند کر رکھا ہے۔ یہ عبارت یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ اصل میں حضرت کی کتاب جہان دیدہ میں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر تشریف لے گئے تھے، اس کے حوالے سے لکھ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اس مزار کو حکومت نے عام زیارت کے لیے بند کر رکھا ہے، اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بعض روافض یہاں آ کر شرارت اور مزار کی بے حرمتی کا ارتکاب کرتے تھے، لہٰذا محکمہ اوقاف دمشق نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اجازت نامے کے بغیر کسی کو اندر نہ بھیجا جائے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ اس پر مولانا محمد نافع جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبصرہ لکھا ہے مختصر سا، وہ بھی سن لیں۔ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا اس حوالے سے کہ کچھ لوگ جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دلی دشمنی رکھتے ہیں، اسی طرح حضرت کی قبر کے ساتھ بھی کامل عناد ہے ان کو۔ موقع ملے تو قبر کے ساتھ بھی دشمنی پوری کرنے سے نہیں چوکتے، حالانکہ اسلام میں قبر کا بھی احترام ہے۔ یہ بات حضرت نے صحیح لکھی ہے غلط لکھی؟ ایک آخری چیز اور بھی سنا دوں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے پاس ایک سوال آیا۔ سوال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ چیزیں جو میں نے تھوڑی سی اشارہ ان سے جڑا ہوا تھا، ذرا وہ تو اب میں نہیں دہرا سکتا، وقت نہیں ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ذرا جواب سنیں، میں مختصر کرتا جاؤں گا تاکہ بات ختم ہو جائے۔ حضرت لکھتے ہیں سب سے پہلے ایک اصولی بات عرض کر دوں، یہ مفتی تقی صاحب کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم تاریخ پر کتابوں کا جو ذخیرہ ہے اس میں ایک ہی واقعے سے متعلق کئی روایتیں ملتی ہیں، اور تاریخ میں روایت کی چھان پٹک اور جرح و تنقید کا وہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا جو حدیث میں حضرات محدثین رحمہم اللہ نے اختیار کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں ہر طرح کی روایتیں درج ہو گئی ہیں، صحیح بھی اور غلط بھی۔ کسی معاملے کی حقیقت پسندانہ تحقیق کرنی ہو تو یہ ضروری ہے کہ رطب و یابس کے اس مجموعے میں سے صرف ان روایات پر بھروسہ کیا جائے جو روایت اور درایت کے اصولوں پر پوری اترتی ہوں۔ اگر کوئی ایسا عالم جسے جرح و تعدیل کے اصولوں سے واقفیت ہو ان روایتوں کو انہی اصولوں کے مطابق چھانٹتا ہے تو شکوک و شبہات کا ایک بہت بڑا حصہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے آخری زمانے میں عبداللہ بن سبا کی سازش نے جو تحریک شروع کی تھی اس کے دو بڑے مقصد تھے۔
ایک صحابہ کی عظمت کو مجروح کرنا اور دوسرے جھوٹی روایتیں پھیلانا. انہوں نے بے شمار غلط حکایتیں معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کی. حضرات محدثین رحمہم اللہ نے پوری تندہی اور جاں فشانی کے بعد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سبائی تحریک کے اثرات سے جد و جہد کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا، لیکن علم تاریخ میں اہتمام نہ ہو سکا اور وہ روایتیں حکایتوں میں درج ہوتی رہیں جو خالص سبائی پروپیگنڈے کی پیداوار تھیں. ہاں، محتاط مورخین نے اتنا ضرور کیا ہے کہ ہر روایت کی سند لکھ دی ہے، اور اب تحقیق حق کرنے والوں کے لیے یہ راستہ کھلا ہوا ہے کہ علم اسماء اور رجال کی مدد سے وہ روایتوں کی تحقیق کریں، اور جن روایتوں کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ وہ کسی سبائی تحریک کے فرد کی بیان کی ہوئی ہیں، ان پر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بھروسہ نہ کریں، کیونکہ صحابہ کے فضائل اور مناقب اور ان کا اللہ کے نزدیک انبیاء کے بعد محبوب ترین امت ہونا قرآن کریم اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقابل انکار دلائل سے ثابت ہے. لہٰذا اس سبائی پروپیگنڈے پر کان دھر کر قرآن و سنت کے واضح ارشادات کو دریا برد نہیں کیا جا سکتا. اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کی تحقیق میں پڑھنا درست نہیں بلکہ اس معاملے میں سکوت اختیار کیا جائے، یہ کوئی تلخ حقائق سے فرار نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ تاریخی روایات میں سے صحیح اور غلط، سچی اور جھوٹی کا امتیاز ہر انسان کا کام نہیں ہے. اس لیے جو شخص جرح و تعدیل کے اصولوں سے ناواقف رہ کر ان روایات کو پڑھے گا وہ ہرگز کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچے گا. صحیح روایات میں مشاجرات صحابہ سے متعلق جو مواد آیا ہے اسے سامنے رکھ کر اہل سنت کے تمام مرکزی علماء نے متفقہ طور پر یہ عقیدہ اختیار کیا ہے. حضرت کی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ سمجھ میں آئی ہے. یہ اصول ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کوئی کتابیں پڑھنی ہیں پہلے اس اصول کو سامنے رکھو پھر پڑھو، اور پھر اپنے آپ کے اس کی طرف جھانک کر دیکھو کیا آپ اور ہم فن اسماء اور رجال پر عبور رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. فن اسماء اور رجال کس کو کہتے ہیں ذرا بتاؤ، ہمت کرو، اگر آپ میں کوئی ہے مجھے بتا دے فن اسماء اور رجال کیا ہے. کیا ہیں؟ بالکل. اچھا کتنا ہوا ہے پورے مجمع میں؟ ایک چیز اور بھی بتا دوں جو اس جواب میں کمی ہے، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ راویوں کے نام کے ساتھ ساتھ ان کے پورے حالات، یہ ہے فن اسماء اور رجال کا پورا موضوع. نام تو آپ اس روایت میں پڑھ لیں گے، نام پڑھنے سے کوئی نہیں ہوگا، حالات پتہ ہونے چاہیے. اور پھر جب آپ کے سامنے ایک شخص کے بارے میں دو طرح کی روایتیں آئیں گے آپ فیصلہ کیسے کریں گے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر صحابہ کے بارے میں ہم نے کوئی کتاب پڑھنی ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہاں، پھر بجائے اپنے پہ بھروسہ کرنے کے محتاط پرہیزگار علماء پر بھروسہ کرو جو معیار بنتے ہیں. اس آپ کو ایک بات سنا کے میں بس کر دوں. استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب کے پاس ایک آدمی آیا اور حضرت فرماتے ہیں میرے پاس آ کے کہنے لگا کہ میرے پاس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر کچھ اعتراضات ہیں. حضرت نے فرمایا ہیں پھر بھی صحابی. کہنے لگا میرے پاس 10 اعتراضات ہیں. حضرت نے فرمایا ہیں پھر بھی صحابی. کہنے لگا یزید کو خلیفہ کیوں بنایا؟ حضرت نے فرمایا ہے پھر بھی صحابی. نعرہ تکبیر، شان صحابہ. کہنے لگا عجیب بات ہے، ایک ہی جواب ہے. حضرت نے فرمایا ہے پھر بھی صحابی. کیوں؟ حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے ذرا بات سمجھو، مقام دو طرح. اب جواب دینے والے بھی تو آگے علامہ خالد محمود صاحب تھے نا. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت نے اس کو فرمایا مقام دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مقام ہوتا ہے ارتقائی جو انسان نیچے سے محنت کر کے اوپر چڑھتا ہے. ایک ہوتا ہے عطائی جو اوپر سے خدا کی طرف سے انسان کے اوپر آتا ہے. فرمایا ایک مقام ہوا ارتقائی، ایک مقام ہوا عطائی. علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا ارتقائی میں بحث کی جا سکتی ہے کہ یہ یوں ہے یا یوں ہے، لیکن فرمایا جس کو عطائی مقام ملے وہاں بحث کرنا بے معنی ہوتا ہے. فرمایا استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے کہ صحابہ کا مقام ارتقائی نہیں عطائی ہے.
جب مقامت آئی ہے تو بحث کیا مانا، ایک نہیں 10 نہیں 100 نہیں۔ استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب فرماتے ہیں 1 کروڑ بھی کوئی اعتراض لے آئے حضرت معاویہ پر، ہمارا ہر اعتراض کے جواب میں ایک ہی جواب ہے کہ ہیں پھر بھی صحابی۔ مل کے کہو ہیں پھر بھی صحابی۔ اللہ کے بندو ہم نے تو دیکھنا ہے، اس لیے کہ یاد رکھیے گا ہم ہر اس آنکھ پہ مرنے کے لیے تیار ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس کے اوپر دوزخ کی آگ حرام ہے، اور صحابہ کو مقام تو بہت اوپر چلا گیا۔ حضور نے فرمایا جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے ان پر بھی دوزخ کی آگ حرام ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ بس کرو یار، میری بھی اللہ تعالیٰ آپ کے ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر تو میں بولتا رہوں گا اور آپ سنتے رہیں گے۔ وہ گالیاں شالیاں آتی رہتی ہیں، ہم سن کے کوئی بات ہوتی ہے معقول تو دے دیتے ہیں، نہیں تو چھوڑ دیتے ہیں، وہ سب چلتا رہتا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقائد نصیب فرمائیں۔ یہ سارے باتیں جو ہے وہ تقریباً رہ گئیں، اس میں میں نے کئی چیزیں آپ کو سنانی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اگلے سال سنائیں گے، اگر زندہ رہے، اور نہ رہے تو انشاءاللہ پھر جنت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے خود ہی سن لیں گے۔ ہے یا نہیں؟ ذرا رک جائیں، آپ بڑے جلدی ذرا اس کو بند کر دیتے ہو، یہ بھی میرے حال میں ڈرتے ہیں بیچارے، کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حفاظت فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائیں۔ میں ایک بات یاد رکھیے گا جو اصولی ہے، استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے ایک عالم سے پوچھا، جاہل کی بات نہیں، ایک عالم سے پوچھا صحابہ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی صحابہ کے پاس علم تھا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، یہ بات تو نہیں۔ کہنے لگا جی عمل تھا، فرمایا نہیں، یہ بات تو نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم تھا، عمل تھا، لیکن ان سے ہمارے محبت کی وجہ یہ نہیں ہے۔ جی بڑا مشکل سوال ہے۔ علامہ صاحب نے فرمایا ذرا سوچ کر جواب دو۔ یہ عالم سے حضرت کی بات ہو رہی ہے، جی آپ ہی جواب دے دیں۔ کون جواب دے دے؟ اب علامہ صاحب نے کیا جواب دیا یہ اگلا سال سناؤں گا، نہیں اب وقت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو پھر کوئی چیزیں باقی، حضرت چنوٹی صاحب فرماتے تھے سب نہیں سنا دو، کچھ باقی بھی رکھو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔